اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ فضل علی جمیع العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین والمہدی الاولین والآخرین من یومنا الی ھذا یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وصدق امام الاولین والآخرین۔ معزز حضرات، تمام تعریف اس خالق کائنات کے لیے سزاوار ہے جس نے لفظ کن سے سارے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، ہر انس و جنس کی جان اس کے قبضے میں ہے۔ درود و سلام ہو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ درود و سلام ہو میرے امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اپنی پہچانت بنانے کے لیے، بتانے کے لیے اس کے احکام جاری کیے، اور انہی کے راستے پر چلنے کے لیے، انہی کی ہدایتوں کو چلانے کے لیے میرے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جو آپ نے رسم و عادت اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام پر، دونوں ہادیان برحق پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ حمد و ثنا و درود کے بعد معزز حضرات، انسان کا اس دنیا میں پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس دنیا میں۔ تو کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، یہ انسان کو تحقیق کرنے کی بات ہے اور انسان کو سوچنے کی بات ہے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو صرف دنیا کی دنیائی مصروفیات میں مستغرق رہنا چاہیے، بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کیوں بھیجا گیا ہے، کس لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ تحقیق کریں گے تو ہم کو قرآن کی آیت سے معلوم ہوگا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اس دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یقیناً، لیکن ہم جو اس دنیا میں آج اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دنیاوی مصروفیات میں مصروف ہیں، تو یہ ایک طرح سے ہم خدا کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی پہچانت کے لیے، اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور بتلایا کہ میں کیسا ہوں. یہ معراج کی رات میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا. تو انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ظاہر جو ہوئی ہے بات، جو اللہ کے حکم ہم پر نازل ہوئے، وہ حکم پر چلنے کے لیے ہم کو اس کی عبادت کرنی ضروری ہے. اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. تو ہم کو صرف اس دنیا میں بھیجا گیا ہے عبادت کرنے کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو میں نے شروعات میں جو آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھی، جس میں الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے سزاوار ہے. الرحمن الرحیم کے رحمان بھی ہے اور رحیم ہے کہ اس کی رحمت اتنی ہے کہ زمین و آسمان سے لے کر انسان کے، اس کے بندے کے گناہ بھر جائیں پھر بھی وہ اتنا رحمان ہے اور اتنا رحیم ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. مالک یوم الدین، جو سارے جہاں کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو تیرا غضب نازل ہے، تجھ سے بھیجے ہوئے گناہ، تجھ سے بے رحمی جو بھی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب وہ عبادت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ مت شامل کر جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہے. معزز سامعین، اور یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر انسان اس کو صحیح معنوں میں اگر سمجھ جائے تو یقیناً طور پر اس کو چاہیے کہ دنیا میں بھیجا گیا ہے عبادت کے لیے، تو اس کی عبادت کے لیے سرخرو ہونا چاہیے. اس کی عبادت کرنے کے لیے ذکر فکر کی پابندی کرنے چاہیے. تو انسان کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. تو بندے مومن کی عبادت کا مقصد خدا تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قل ان صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین وبذلك امرت وانا اول المسلمین. معزز حضرات، یعنی کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا سب خدا رب العالمین کے لیے ہے، اور اسی بات کو مجھ کو حکم دیا گیا ہے پروردگار نے، اور میں پہلا مسلمان ہوں. پس تقاضا ہے کہ ایمان و اسلام یہی ہے کہ جو کچھ کیا جائے خدا تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. معزز حضرات، جو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں نازل فرمائی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ، شہر یعنی مہینہ، تو شہر رمضان الذی، خود پروردگار عالم نے یہ رمضان کا مہینہ نام دیا ہوا ہے اور نازل فرمایا ہے، اور باقی کے جو اسلامی مہینے ہیں وہ ہم کو دیے گئے ہیں. تو شہر رمضان، تو رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلانا یعنی انسان اور اللہ کے جو بندے ہیں گناہ کرتے ہیں اس کے گناہ کو جلا دینا. یہ وہ مہینہ ہے جو انسان رمضان کے مہینے میں جو عبادت کرتا ہے وہ اپنے پورے 12 مہینے میں جو گناہ کرتا ہے اس کو جلانے کا یہ مہینہ ہے جس کا نام رمضان رکھا گیا ہے. معزز حضرات، تو یقیناً انسان کے لیے چاہیے کہ اس کا مقصد صرف عبادت الہی ہونا چاہیے، اور کسی دنیاوی منفتح یعنی دنیاوی فائدے حصول یا شہرت و عزت کی پیدا کرنے کی خواہش ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے
کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں دنیا میں نام روشن کروں، کماؤں، عزت کماؤں، میں پناہ کروں، تو یہ بالکل اس کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اس تکبر کو پسند نہیں کرتا، صرف اور صرف یہ پسند کرتا ہے جیسا میرے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کو، بندے مومن کو چاہیے کہ وہ ترک دنیا ہو جائے تاکہ وہ دنیا سے دور ہو جائے اور خدا کے قریب ہو جائے۔ اس سے مجھے دنیا حاصل ہوگی، اس سے مجھے دنیا حاصل، جیسا تنخواہ لے کر نماز پڑھانا، قرآن اس لیے سمجھانا اور حفظ کرنا، لوگ دینی خدمت لے کر اس کا معاوضہ دیا کرتے ہیں، تو عبادت خالص اللہ کے لیے نہ ہوگی۔ یہ جو عبادت ہوگی صرف اللہ کے لیے نہیں ہوگی، یہ صرف ہم کو پیسے کی طلب ہے، اس لیے ہم نے حفظ کیا ہوا ہے، اس لیے ہم نے تراویح نماز پڑھائی ہے حفظ کر کے۔ تنخواہ لے کر ہم کو نہیں فرمایا گیا ہے کہ حکم نہیں ہے، اس لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے للہیت کا حکم فرمایا کہ جو کچھ بھی دیا کرے، جو کچھ بھی کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرے، فقط اور فقط صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا کرے، نہ کہ دنیاوی عیش و آرام کے لیے کیا کرے۔ اور پرہیزگاروں کا جینا یا جانے، پرہیزگاروں کا جانے یا علم دین اس غرض سے حاصل کرنا کہ لوگ مجھے بڑا عالم اور مولوی سمجھی، میری مسائل فہمی اور واعظ بیان کی دنیا میں شہرت ہو جائے۔ انسان جب واعظ بیان بھی کرتا ہے تو اپنے آپ میں ایک تکبر پیدا کرتا ہے کہ میں جو اسپیچ دیتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ لوگ سنتے ہیں، تو ایک طرح کا اپنے اندر ایک چھوٹی سی تکبر کا نقطہ حالانکہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سوچتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں نے تقریر کی ہے تو لوگوں نے سنی ہے، اور اس کا تو یہ جو چیز آتی ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ معزز حضرات، کیونکہ انسان اور بندے مومن کے لیے یہی چاہیے کہ جو کچھ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے، کہ نہ کہ دنیاوی معمول و حصول کے لیے کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ایسے شخص کے لیے کلام مجید میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار حبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ معزز حضرات، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش چاہے تو ہم ان کو پورا کر دیں گے، اس کو پورا بھر دیں گے، ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دیں گے، اور وہ اس میں کچھ گھاٹے میں نہیں رہے گا، کچھ نقصان میں نہیں رہے گا، سوائے یہ وہی لوگ ہیں، یہ جو لوگ حاصل کرنا چاہتے شہرت اور عزت جو حاصل کرنا چاہتے، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو یہ تکبر کرنا چاہتے ہیں اور جو یہ ایسا شہرت چاہتے ہیں، ان کے لیے سوائے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، سوائے آگ کے اور برباد کرنے کے۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا میں ہی ان کو بھگتنا پڑے گا اور دنیا ہی میں ہی کرنا پڑے گا۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ دکھاوے کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ انسان کا جینا اور مرنا خدا تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی عیش و آرائش کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسا شخص اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اس غیر اللہ سے ہی اجر و ثواب کے حصول کی امید رکھنے والا ایسا شخص یقینی طور پر مشرک ہے، اور مشرک کے لیے عذاب آخرت سے چھٹکارا محال ہے۔ معزز حضرات، ہمارے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ارشاد فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چلے ریاضت بھوک براہنگی برداشت کرتا ہے اور اس کا مقصود غیر خدا یعنی دنیاوی حاصل کرنا ہے،
تو اس کی جگہ صرف سوائے دوزخ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دوزخ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ حاشیہ انصاف نامہ کے 301 کے پیج پر صفحے پر ہے۔ نیز کسی نے ایک صحاب نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر پوچھا، سوال کیا کہ اگر کوئی شخص فاقے پر صبر نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ میرے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے فرمایا کہ وہ جاوے ٹکے 2 ٹکے کا کسب کرے، ٹکے 2 ٹکے کا کسب کرے، یعنی جو ملا وہ شکر ادا کرے، اور جو منافع ہوا اس میں سے کم از کم اس میں سے فائدہ اٹھائے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خود کے لیے فائدہ اٹھائے، نہ کہ اس کا نفع حاصل کر کے شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایسا کسب کرنے والا اگر خواہشات کرتا ہے، اگر ایسا آدمی خواہش کرتا ہے تو سوائے جہنم کی اس کے کچھ مقصد حاصل نہیں ہونے والا۔ نیز کسی نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ شخص فاقے پر صبر نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ فرمایا کہ جاوے ٹکے 2 ٹکے کا کسب کرے، اگر ایک دن 1 ٹکے کا کسب کرے گا تو دوسرے دن دوسرے ٹکے کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، پھر فرمایا کہ شریعت میں کسب اور تجارت کرنے کی رخصت کیا ہے، اجازت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسب تجارت کرنے والے کی نیت ہونی چاہیے، کسب کرنے والے کی تجارت کی نیت ہونی چاہیے کہ عبادت کر سکے اور احکام الہی، احکام حکم خداوندی کی پیروی کرے، اور جو ممانت فرمائی گئی ہے پرہیزگاری کرنے کی قوت ہو، اور ایسا نہ ہو کہ حرص اور خیانت پہ پڑ جائے۔ پھر فرمایا کہ حرص اور خیانت پہ پڑ جائے اور خدائی غضب کے اس میں شامل ہو جائے، تو ایسا کرنے کا منع فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اگر کاسب کے پیش نظر یہ بات نہ ہو تو اس کے دل میں تفخر و تکاثر گزرے گا اور صرف کھانے و نفع کمانے میں لگ جائے گا، بلکہ اگر کسب نہ کرے، رات دن عبادت، شریعت کے علم کی تعلیم، عزت اور خلوت میں مشغول ہو، اور ان تمام کاموں کی مراد دنیا ہو، تو اس کی جگہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ حاشیہ انصاف نامہ کا حوالہ ہے۔ معزز حضرات، یعنی میرے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی دنیا کی چاہ رکھنے پر، دنیا کی دولت کو چاہنے پر منع فرمایا ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اگر ہم ان کے برخلاف جاتے ہیں تو یقیناً ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ آپ نے موجودہ انتہائی سختی اور مشقت اور ریاضیت کے بھی از و روئے فرمان مہدی ایسے شخص جس کا مقصد رضا خداوندی کا حصول نہ ہو، نجات نہیں ہے۔ خدا اس سے محفوظ رکھے، اس سے دور رکھے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو عبادت ریاضت کا شوق ہوتا ہے اور نماز بھی اچھی طرح ادا کرتے ہیں، مگر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنت کو حاصل کرنا۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کو پانا۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ثواب کو حاصل کرنا۔ اگر یہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہم یہ مقصد پا لیں گے، لیکن طلب خدا دیدار نہیں ہوگا ہمیں۔ اگر طلب خدا دیدار کرنا ہے تو سوائے ذکر اللہ کے اس کی کوئی چیز نہیں مل سکتی، اللہ کی عبادت کے سوا کوئی چیز نہیں مل سکتی، اور دوزخ سے نجات ہے۔ یہ لوگ وہ اس جنت کے طلب ہیں جس میں حور، غلامان اور شاندار محل ہوں گے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جنت جس کی یہ طالب ہیں، اگر یہ جو طلب کرتے ہیں تو یہ اور فانی ہے، اور دوسری جنت جو دیدار خدا کی ہے، غیر مخلوق اور فانی ہے، یہی حال دوزخ کا بھی ہے۔ ایک تو آگ اور عذاب کی دوزخ ہے جو مخلوق ہے، اور اس کا عذاب اس کے وجہ وجود تک ہے۔ دوسرے حق تعالیٰ
محبوب حقیقی کے دیدار قرب و وصال سے محرومی کی دوزخ ہے، یعنی قرب الہی سے دوری کی دوزخ ہے جو دوامی ہے، یعنی تا ابد تک تکلیف دہ ہے۔ اب مقام غور ہے کہ مخلوق جنت کی طلب یا مخلوق دوزخ کے خوف سے عبادت کرتی ہے، یعنی انسان جو عبادت کرتا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے یا دوزخ کی آگ کے ڈر کی وجہ سے وہ عبادت کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں، میرے ایمانی بھائیوں، میرے مصدق بھائیوں، یقیناً صرف اور صرف ہم کو خدا کی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا اپنی خلوص سے حالت محویت میں نکل آئیں اور ایک ہاتھ میں انگارہ اور ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر دوڑنے لگی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ خواب میں سوچ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں انگارہ ہے، دوسرے ہاتھ میں پیالہ ہے، پانی کا پیالہ ہے، اور دوڑنے لگی، اور لوگوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ بی بی یہ کیا کر رہی ہو، بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ آپ نے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ انگارے سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں، تاکہ لوگ جنت کی طلب سے اور دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرے، اس کی دیدار کی طلب کے لیے، بلکہ اللہ کی محبت و عشق میں عبادت کرے، اور ڈرے بھی تو اللہ کی ناراضی سے ڈرے۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی مثنوی میں معنوی فرماتے کہ ہشتی جنت گرد ہندت سر بسر، تو مشہور راضی از انہا دارا گزر، عالی ہمت باش و دل با حق بابند، تو ہمائے خافے قربی رو دل بند۔ ان اشعار کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی نورانی زبان سے پڑھائے اور آخر میں رو بلند کو 3 مرتبہ ادا کیا ہے کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا اور مولانا روم جو تو جنت کی تمنا اور دوزخ کے خوف سے عبادت، جنت کے خوف سے اور دوزخ کی طلب، دوزخ کے ڈر سے اور جنت کی طلب سے عبادت اور ان کی نیکی کی جائے، وہ بھلا ان پاکان حق کی نظر میں کیسے عبادت کا مرتبہ یا پا سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت سبحن الواصلین کما ان الدنیا سبحن المومنین، کہ یعنی واصلان خدا کے لیے حور و خسور کی جنت قید خانہ ہے، جیسا کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ان تمام دلیلوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ دیدار الہی کی جنت ہی انسان کا مقصود حقیقی ہونا چاہیے۔ معزز حضرات، حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آنکھوں میں ٹھنڈک اسی وقت آتی ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک اسی وقت آتی ہے جب کہ نور الہی کا سرما لگایا ہوا ہو، نور الہی کا سرما لگایا ہو جائے، جس سے نماز میں دیدار الہی کا شرف حاصل ہو۔ یعنی نماز مومن کے لیے معراج ہے، معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار خدا تعالی جو خصوصاً ہوا تھا، اس کے سوائے ہر نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالت دیدار میں رہتے تھے۔ اس کے بعد معراج کی رات کے بعد ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور دیدار خدا تعالیٰ ہر وقت ان کے سامنے رہتے تھے۔ تو معزز سامعین،
مومن کو دی گئی ہے، بس ہر مومن بندے کو دیدار الہی ہونا ہی چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نماز بھی اس طرح ادا کیا کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا تو آپ یہ سمجھو کہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو یعنی تجھے دیکھ سکتا ہے تو لیکن تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہی ہے کہ خدا را دینی است باید یدید، خدائے را دیدانی است باید دید، یعنی خدا تعالیٰ کو دیکھنا ہی چاہیے۔ حاشی انشاف نامہ ہے کہ مومن کے لیے چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ جب کبھی اللہ کی عبادت کیا کرے تو چاہیے کہ خدا کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی طلب دیدار کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا مقصد بن جانا چاہیے، نہ کہ دنیاوی مصروفیات میں ہونا چاہیے۔ یہ مانتے ہیں اس دور کے لحاظ سے، لیکن ہم اگر 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سوتے ہیں تو باقی کے جو گھنٹے گزرتے ہیں تو ہم دنیاوی مصروفیات میں لگا دیتے، اس میں سے بھی کچھ گھنٹے ہم خدا کی یاد میں نہیں گزارتے، تو گویا کہ چاہیے کہ انسان کو خدا کو طلب کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے جو ہم پر فرائض حکم فرمایا گیا ہے، وہ فرائض حکم پر بھی پورا کھرا اترنا ہے، وہ عبادت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نماز کے بعد بھی جو ذکر کا بھی موقع ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور نماز کے بعد ذکر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور خدا کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو یقیناً انسان کو چاہیے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصود صرف اور صرف خدا کی عبادت کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی مصروفیات۔ اللہ ہم تمام کو عبادت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔